بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ آج میں کچھ بات کروں گا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ تو جناب، اس وقت مارکیٹ میں پلان اے، پلان بی، پلان سی اس وقت سبھی گردش کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی گزشتہ کچھ ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے موقع پر پیپلز پارٹی کی مقتدر حلقوں سے جو بات چیت ہے وہ کسی تعطل کا شکار تھی، جس کی وجہ سے گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے بنتے رہ گئے، لیکن کچھ بہتری حالات میں آنے کے بعد وہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ لے اڑے۔ چیئرمین سینٹ نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا عہدہ لے اڑے۔ اس وقت اپوزیشن کی سیاست کا شیرازہ بڑی بری طرح بکھر چکا ہے اور پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ جب مختلف النوع، مختلف الخیال اور مختلف مقاصد کے حصول کے لیے جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا چاہے حکومتی یا کوئی بھی سیاسی اتحاد قائم کیا جاتا ہے تو اس کا منطقی انجام ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مفادات مشترکہ نہیں تھے، لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئی پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر گئی۔ نون لیگ کا سارا اسٹیٹ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنے سے مشروط تھا کہ اگر وہ اتنا پریشر اسٹیٹ پاور کی صورت میں ایگزرٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے نون لیگ کو مقدمات میں ریلیف مل جائے اور سیاسی سیٹ اپ میں یا آئندہ سیاسی سیٹ اپ میں کوئی جگہ مل جائے، تو وہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسی لوزر گیم میں مولانا فضل الرحمان بھی بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت لوزنگ اینڈ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ گین کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت جب سیاست میں ہوتی ہے تو جو ہے وہ منطقی طور پر اس کا جو لیڈر ہے وہ وزارت عظمیٰ ہی کا امیدوار ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعت وہ سیاسی جماعت ہی نہیں کہلا سکتی اگر وہ اقتدار کے حصول کی خواہش نہ رکھتی ہو۔ بلاول اس وقت کم عمر سیاستدان ہیں اور لامحالہ وہ زیر تربیت بھی ہیں، ابھی ان کو تربیت کے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ شاید ان کا میچورٹی لیول ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے بعد وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے اہل ہوں یا وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر سکیں۔ پیپلز پارٹی میں بامر مجبوری پچھلے دور حکومت میں یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ قبول کیا گیا، کیونکہ بھٹو خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا اور زرداری صاحب صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس وقت چونکہ بلاول میدان میں موجود ہیں، کورنگ کے طور پر آصفہ بھی جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ٹارگٹ 2028 کے انتخابات تھے کہ 2028 کے انتخابات میں ان کو جو ہے وہ کامیابی مل جائے اور ان کا راستہ نہ روکا جائے تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے، اور 5 سال 7 سال کے عرصے میں بلاول کا میچورٹی لیول بھی بہت ہائی ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے 2023 کا انتخاب۔ 2023 کے انتخاب نہ پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی نون لیگ کو دینا چاہتی ہے، نہ ہی نون لیگ اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ ان کا جو ہارڈ لائن بیانیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں نیشنل انٹرسٹ سے بھی جو ہے وہ متصادم ہے، جس کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہے، کیونکہ نون لیگ کا بیانیہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے لیے اکثر جگ ہنسائی کا اور بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے پتے اچھے کھیلتی ہے اور وہ پاکستان کو بدنام نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ چاہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ
70 کی ایج کے آس پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت میں میچورٹی کا فقدان ہے، بلکہ شدید فقدان۔ اسی میچورٹی کے فقدان کی وجہ سے خان صاحب نہ صرف یہ کہ خود انتہائی لو لیول پر جو ہے آ کر سیاسی بیانات داغ دیتے ہیں، اور ابھی تک کنٹینر سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں۔ خان صاحب سے جو توقع ہے وہ گڈ گورننس کی ہے، اور گڈ گورننس کا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت کے کچھ اشاریے مثبت ہیں، بلکہ بہت مثبت ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان کی تاریخ کے بوم پر ہیں، کبھی اس لیول پر جو ہے وہ نہیں آئی کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ پاکستان کی مکمل ایکسپورٹ کا 70% ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سنبھالا ہوا ہے۔ میں کلیئر کر دوں، پاکستان کی اکانومی کا نہیں، پاکستان کی صرف ایکسپورٹ کا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً اس وقت 100% کیپیسٹی پر چل رہی ہے۔ تو معیشت کے اشاریے بہتر ہیں، کرنسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل کے مطابق جو ہے وہ مضبوطی کی جانب گامزن ہے، یہ اشاریے بہتر ہیں۔ لیکن سیاسی میدان میں پی ٹی آئی جس اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی حکومت میں رہ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی ایج کو دیکھا جائے، عمران صاحب کے کیرزما کو دیکھا جائے، تو وہ کیرزما اب اپنا اثر کھوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کی 1992 1985 سے لے کے اب تک کی دوبارہ ویڈیوز اور تصاویر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان اپنا وہ کیرزما لوگوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ اب وہ کیرزما قائم نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کو 92 کے ورلڈ کپ کے سیر سے نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنے کرکٹ کی شوکت خانم کی جو آپ کی ایک شخصیت ڈیولپ ہوئی تھی اس کے کیرزما سے نکلنا پڑے گا۔ لوگ آپ کو شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے آج بھی ڈسکریڈٹ نہیں کرتے، نمل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کی خدمات کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ کرکٹ پہ جو آپ نے بادشاہت قائم کی وہ کیرزما آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان سے ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کا اپنا معیار زندگی بلند کرنا اور اپنی پرچیزنگ پاور کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کو رکھنا ہے۔ یہ چیلنج حکومت پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، بلکہ بری طرح ناکام ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، عوام کو وجوہات سے اس وقت تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں تو تنقید کا نشانہ بھی آپ بنیں گے، جن کی اگر آپ کسی کو الزام دیتے ہیں تو وہ اب حکومت میں نہیں ہے۔ عوام نے ووٹوں سے ان کا احتساب کر دیا ہے، آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ ان کا پھیلایا ہوا گند آپ صاف کر دیں۔ اگر آپ وہ صاف نہیں کر پاتے تو اب یہ آپ کی نالائکی، نااہلی جو ہے وہ گنی جائے گی۔ بہرحال دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ 2023 سے 2028 تک کا سیاسی سیٹ اپ کیا ہوگا، اور اس وقت بھی 2021 سے 2023 کے درمیان کا سیاسی سیٹ اپ کیا ہوگا، اس کے اوپر بڑوں کی بیٹھکیں جاری ہیں، دماغ سوچ رہے ہیں، تھنک ٹینکس اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں حکومت سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اور اگر یہی سچویشن رہی تو ان کا 2023 میں انتخابات جیتنا ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے حکومت ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ اس وقت کے معیشت کے بہتر ہوتے اشاریوں کو لے کر عوام کے درمیان جا کر شاید کچھ مظلومیت کا ووٹ پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ 2023 میں اگر پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آتی تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ حکومت میں آئے۔ نون لیگ کی کوئی کمزور لولی لنگڑی حکومت تو زرداری صاحب برداشت کر لیں گے، لیکن ایک مضبوط حکومت نہیں جو کہ 2028 میں ان کے انتخابات جیتنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ تو ایک عبوری سیٹ اپ یا ایک مخلوط سیٹ اپ زرداری صاحب کو سوٹ کرتا ہے، لیکن زرداری صاحب کا اپنا پلان بھی اس وقت یہ ہے کہ وہ 2023 میں حکومت لینے کے خواہش مند بھی ہے، اور اس کے لیے پنجاب چونکہ سب سے اہم ہے تو کاف لیگ جو ہے
وہ کسی طرح اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے اور اس میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے اگر آنے والے دنوں میں، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مرکز اور سندھ، جبکہ کاف لیگ پنجاب میں حکومت لے لے اتحادی کے طور پہ پیپلز پارٹی کے، اور یہ سیٹ اپ 2028 تک چل جائے۔ پی ٹی آئی کا پلان بھی یا مقتدر حلقوں کا پلان بھی یہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یا عمران خان کا انٹرنیشنل کیرزما، پی ٹی آئی کا تو نہیں، عمران خان کا انٹرنیشنل کیرزما مزید 5 سال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کیرزما اب بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکے۔ اس کے بھی اگرچہ آثار اب کچھ کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کو 100% یوٹیلائز کیا جانا ہے تو خان صاحب 2028 تک، اور پھر ایج فیکٹر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ شاید اس کے بعد خان صاحب خود بھی سیاست میں رہنا پسند نہ کریں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ انجوائے کرنے کے بعد اور اچھا پرفارم نہ کرنے کے بعد کیا خان صاحب 5 سال اپوزیشن کی سیاست کریں گے؟ تو کس پروگرام کے تحت، کس بنیاد کے اوپر؟ عمران خان کی اپوزیشن کی سیاست کا دار و مدار بھی ان 2 سالوں کی حکومتی کارکردگی پر ہوگا اگر عوام خوش ہوتے ہیں، اگر ان کی پالیسیاں کسی طرح عوام کو ریلیف دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اگر عوام اب گھبرانا سوچنے کی بجائے خوش ہونے کی طرف گامزن ہو۔ لیکن ابھی تک تو عوام خان صاحب سے گھبرانے کی اجازت ہی مانگ رہی ہے، یعنی کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس طرح 5 سال کا 2023 سے 2028 تک کے سیٹ اپ کے لیے اس وقت سیاسی جوڑ توڑ اور سیاستدانوں کا ٹارگٹ اس وقت اور سیاسی جماعتوں کا ٹارگٹ یہی ہے۔ حالات کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے ذاتی تجزیے کے مطابق، پلان اے کے مطابق عمران خان مزید 2 سال شاید حکومت پوری نہ کرنا چاہیں اور ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ آ جائے، یعنی کہ ان ہاؤس چینج آ جائے، اسمبلی کو گھر نہ بھیجا جائے۔ اسمبلی کو گھر اس ٹائم بھیجے جانے کی شاید پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرے۔ اگر پیپلز پارٹی کو 2028 کا الیکشن جیتنے کی کوئی ضمانت مل گئی تو 2023 میں وہ پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ حکومت کا حصہ ہو، لیکن کم از کم وہ نظام کو چلائے رکھنے کے لیے اپنا سیاسی وزن استعمال کرے۔ نون لیگ کا ایشو مقدمات سے ریلیف ہے، اور وہ ریلیف ملتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ پی ڈی ایم کے اب مستقبل سے مایوس ہو کے مریم نواز کا پہلا ٹارگٹ پاکستان سے باہر نکلنا ہے۔ مریم نواز کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کے بعد شاید مریم کو یقین ہے کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلے گی، حتیٰ کہ نون لیگ بھی کوئی تحریک چلانے میں اور عوام کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے گی، اور مریم جیل میں اور نواز شریف باہر، تو مریم نواز کا سیاسی کیریئر خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں حمزہ شہباز چونکہ اس وقت باہر ہیں تو وہ سیاسی قیادت نون لیگ کی سنبھال لیں گے، اور اگر شہباز شریف کو ضمانت مل جاتی ہے تو مریم نواز کا مستقبل کی سیاست میں رول بہت محدود ہو جائے گا، اور مسلم لیگ کی جو اقتدار کی گیند ہے وہ دوبارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کورٹ میں چلی جائے گی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت مریم نواز کی پہلی ترجیح ملک سے باہر جانا ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، دعوے جو بھی ہوں، لیکن مریم نواز کی اس وقت کی خاموشی اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ عنقریب مریم نواز بھی پاکستان سے باہر چلی جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کے باہر جانے کی صورت میں بھی مریم نواز کا رول پاکستان کی سیاست میں کم ہو جائے گا، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا رول بڑھ جائے گا۔ مریم نواز آزاد رہیں، لندن میں رہیں، اور حمزہ اور شہباز کا رول بڑھ جائے تو شاید انہیں اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا جتنا کہ مریم نواز جیل میں ہو اور یہ دونوں تحریک بھی نہ چلائیں، اور جس طرح میاں صاحب کی آمد پر، میاں نواز شریف کی آمد پر ان کی ریلی ہال روڈ پر پھنسی رہی اور ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکی،
تو کچھ ایسی تحریک ہوگی جو اڈیالہ تک نہیں پہنچ پائے گی. تو اس صورت میں مریم کو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت کچھ لوز کر چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ان کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے پہلے ہی راؤنڈ میں. شاید یہ ان کے لیے بہت بڑا سیاسی سبق بھی ہوگا، کیونکہ اممیچورٹی کی سیاست میں مریم عمر میں بلاول سے بڑی ہونے کے باوجود بھی میچورٹی کے لیول پہ اممیچورٹی کے حساب سے وہ بلاول سے بھی بہت نیچے کے کسی سٹینڈرڈ پر ہے. حمزہ شہباز پاکستان میں حلقے کی سیاست کے گرو سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً پنجاب میں، اور حلقے کی سیاست اور جوڑ توڑ اور برادری ازم کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو مسلم لیگ کو کسی حد تک سیٹیں دلوانے کی پوزیشن میں ہے اور سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی بھی. اس سارے سیاسی منظر نامے کے ساتھ آئندہ 2 یا 4 ماہ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں تو سیاسی سرگرمیاں کافی حد تک معطل رہتی ہیں، لیکن یہ ان پلانز کے اوپر جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہ تو جاری رہے گی. عید اور بڑی عید، یہ 3 مہینے بہت اہم ہوں گے، کیونکہ محرم کی آمد کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں اور کچھ ٹرینڈ جو ہے وہ حکومت کی اور ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو آپ یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے لے کر محرم کی آمد تک یہ سارا عرصہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بین الاقوامی اس وقت جو حالات ہیں اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اس وقت چائنا ایران کی اسٹریٹجک ڈیل، 25 سالہ اسٹریٹجک ڈیل، اس میں پاکستان کا کردار، امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جرمنی وغیرہ مل کر جو ایک قیمتی دھاتوں کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی، وہ بھی بہت اہم ہے. جو وہ چاروں مل کر چائنا کا جو ہے وہ کسی طرح راستہ روکنے کی ایک کوشش ہے. یاد رکھیے یہ راستہ جنگی بنیادوں پر نہیں روکا جائے گا، یہ معیشت کے میدان میں ہے. پاکستان، ترکی، چائنا، ایران، یہ اس وقت اس خطے میں ایک اسٹریٹجک اور اکنامک بلاک کے طور پر ابھر رہے ہیں. اور یہ وقت کا جبر بھی ہے کہ یہ چائنا کے آگے چونکہ بند باندھنا مشکل ہے، اور چائنا سی پیک کے ذریعے ہی ایران اور ترکی کے ساتھ اپنا 1 بیلٹ 1 روڈ کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے. تو پاکستان کی اس وقت اسٹریٹجک اہمیت اور چائنا اور پھر رشیا کا جو ہے وہ انٹرسٹ پاکستان کے اندر، اور امریکہ چونکہ یہ متحارب فریق اور متحارب گروپ ہیں، ایران اور سعودیہ کے متحارب ہونا، پھر امارات اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے میں خواہ ہے. بلکہ متحدہ عرب امارات کا تو یہ دعویٰ ہے کہ بیک ڈور چینلز کے تحت کسی نہ کسی ڈیل پر پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ متفق ہو بھی چکے ہیں، وہ بھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. تو اسٹریٹجک سچویشنز جو چل رہی ہیں، جو بین الاقوامی تعلقات چل رہے ہیں، اور اس کا بھی ایک اثر اس انٹرنل جو چینجز ہیں ان پہ ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہوگی اور آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو سیاست بڑے دلچسپ مرحلے پر داخل ہو گئی ہے، لیکن اس سارے کے ساتھ عوام کو کیا ملے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. عوام کے حصے میں ہمیشہ کی طرح قربانیاں، ذلالت اور نعرے اور لیڈروں کے لیے مار کھانا ہی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان حالات کے بطن سے پاکستان کے لیے خیر ہی خیر برآمد کرے. حکومت میں کوئی بھی آئے، یہ ملک رہے گا تو یہ حکومتیں رہیں گی اور یہ سب کچھ رہے گا. لہٰذا ہمیں پاکستان کی سلامتی کو پہلی ترجیح کے طور پر مد نظر رکھنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے ہی اس کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. حاسدوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.